بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کی چھینٹیں ٹین کی چھت پر گرتی تھیں تو ایسا لگتا جیسے کوئی مسلسل دروازہ پیٹ رہا ہو، لیکن میرے لیے یہ آوازیں اجنبی نہ تھیں۔ جب دل کا سکون چھن جائے تو شور بھی سناٹا بن جاتا ہے۔ وہی سناٹا میرے ارد گرد ہمہ وقت بسیرا کیے رہتا تھا۔ میرا نام زینب تھا اور میرے ماں باپ کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے میرے چچا کے گھر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ تب میں صرف 7 برس کی تھی، اور اب جب میں 16 برس کی ہونے کو آئی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے ساری عمر اسی گھر کے سائے میں، یا یوں کہوں اسی قید میں گزار دی ہے۔ چاچی خدا اسے معاف کرے، مجھے کبھی بیٹی تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے ہاتھ کی چپل، اس کے تانے، اس کی تیز نظریں، سب کچھ میرے وجود پر برسنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ کام، بس کام۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے جھاڑو اٹھانا، صحن دھونا، نل سے پانی بھر کر رکھنا، چولہے پر روٹیاں پکانا، اور دن بھر کے لیے بے شمار ریزہ ریزہ حکم۔ ایک لمحے کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی کام رہ جاتا تو پھر وہ چپل، وہ لان تان، وہ چیخو پکار جو میری ہڈیوں میں جا کر پیوست ہو جاتی۔ چچا بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شام کو تھکے ہارے آتے، چاچی کھانے میں دیر ہونے کا بہانہ بنا کر غصہ نکالتی، اور میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی رہتی۔ میں اسکول کبھی نہیں گئی۔ چاچی کا کہنا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے لیے کتابیں نہیں، برتن اور جھاڑو ہوتے ہیں۔ میرے خواب، میری چاہتیں سب دھوئیں کی طرح چولہے کی آنچ میں تحلیل ہو چکے تھے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں اکثر چھت پر آ کر آسمان کو تکتے ہوئے دعائیں کرتی۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں نے بہت آہستگی سے کہا تھا، یا اللہ، کیا میری زندگی کبھی بدلے گی؟ کیا کوئی سن رہا ہے؟ اور تب ایک جھپٹتی ہوا میرے بالوں سے کھیل گئی تھی، جیسے کسی نے آسمان سے میری بات سن لی ہو، مگر پھر میں نے خود ہی ہنستے ہوئے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ پاگل ہے زینب، کون سنتا ہے یہاں؟ ایک دن چاچی نے صبح سے شام تک بغیر کچھ کھلائے مجھ سے پورا گھر دھلوایا۔ شام کو جب میں نکاہت سے زمین پر بیٹھ گئی تو اس نے روٹی میرے ہاتھ سے چھین کر فرش پر پھینک دی۔ پہلے کام پورا کر، پھر کھانا ملے گا۔ میرے ہاتھوں کی پوروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور چہرے پر مٹی اور پسینے کی تہ تھی۔ مجھے یاد ہے اس رات میں نے نم آنکھوں سے چاند کو دیکھا تھا اور چپ چاپ سو گئی تھی، خالی پیٹ خالی دل۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا تھا، میں تو بس دن گنتی تھی، سورج ڈھلنے کا انتظار کرتی تھی، اور جب رات ہوتی تو دل میں کسی انجان آس کی شمع جلا لیتی۔ ایک خاموش تمنا تھی کہ کوئی آئے، کوئی مجھے اس قید سے نکال لے، کوئی مجھے وہ نام دے جس سے میں خود کو پہچان سکوں، انسان۔ وہ رات جب پہلی بار میرے دروازے پر کسی اجنبی نے دستک دی، وہی میری کہانی کا پہلا موڑ تھا، مگر اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دستک صرف دروازے پر نہیں، میرے نصیب پر بھی ہو رہی تھی۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے پیچھے چھپا چاند جیسے دھند میں لپٹا کوئی راز ہو، کبھی جھلکتا اور کبھی چھپ جاتا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، لیکن اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح بوجھل اور گھٹن زدہ۔ چاچی نے رات کا کھانا چچا کو دے کر برتنوں کی طرف اشارہ کیا اور میں خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ چولہا بجھا چکی تھی، ہاتھوں میں صابن کی جھاگ اور پانی کی ٹھنڈک تھی، جب اچانک دروازے پر 3 ہلکی لیکن گونجتی ہوئی دستک ہوئی۔ چاچی نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا جیسے یہ بھی میری ہی غلطی ہو۔ او زینب، دیکھ کون ہے، رات گئے کون آ گیا ہے، کہیں پڑوس کی لڑکی تو نہیں کوئی نئی شرارت لے کر؟ میں نے ہاتھ دھوئے، دوپٹے کے پلو سے انگلیاں صاف کیں اور لکڑی کی سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ دل میں انجانا سا دھڑکا تھا، کیونکہ اس گلی میں رات کے وقت دروازہ بجانا معمول کی بات نہ تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کا سراپا لمحے بھر کو میری سانس روک گیا۔ وہ درمیانی عمر کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی نرمی تھی جو میں نے کبھی حقیقی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، بس شاید خوابوں میں۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ سلیقے سے سر پر جما تھا اور وہ نہایت وقار سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ آنکھیں میرے اندر کچھ دیکھ رہی ہوں، کچھ چھپا ہوا، کچھ بہت دکھ بھرا۔ بیٹا، پانی مل جائے گا؟ ہم نئے شفٹ ہوئے ہیں، ابھی گھر کی چیزیں پوری نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جیسے رات کے سناٹے میں کسی پرانی لوری کی باز گشت ہو۔ میں نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور دروازہ تھوڑا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ آئیے، اندر آ جائیں۔ وہ شکریہ کہہ کر اندر داخل ہوئی اور میں نے پانی کا جگ بھرنے کے لیے کچن کی طرف قدم بڑھایا۔
جب میں نے جگ لا کر اسے پیش کیا تو اس نے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم یہاں رہتی ہو؟ میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اکیلی ہو؟ نہیں، چچا اور چاچی کے ساتھ۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی نظروں نے میرے گال پر ایک پرانا نیلا نشان ٹٹولا جو میں ہر روز دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ زندگی تمہارے ساتھ کچھ زیادہ سخت رہی ہے نا؟ اس کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے لب سلے رہے لیکن آنکھیں بول اٹھیں۔ ان میں ایک ایسی نمی تھی جو ہر دن کی مار، ہر رات کی تنہائی کا گواہ تھی۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ زینب، میں نے آہستگی سے کہا۔ زینب، بہت خوبصورت نام ہے۔ تمہاری آنکھوں میں بہت کہانیاں ہیں، کبھی موقع ملا تو ضرور سنوں گی۔ وہ پانی پی چکی تھی لیکن جانے کی کوئی جلدی اس کے انداز سے جھلکتی نہیں تھی، جیسے وہ مجھے کچھ پل کے لیے ہی صحیح سکون دینا چاہتی ہو۔ چاچی کی آواز پیچھے سے ابھری، کون ہے زینب؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے جلدی سے کہا، محلے میں نئے آئے ہیں چاچی، پانی مانگا تھا۔ وہ عورت مسکرائی اور آہستہ سے بولی، میں چلتی ہوں، پھر کبھی بات ہوگی۔ اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن رخصت ہوتے وقت وہ ایک پل کے لیے رکی، میری طرف پلٹی اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو، کبھی کبھار روشنی وہیں سے آتی ہے جہاں اندھیرا سب سے گہرا ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے میری روح پر پڑی، اور دروازہ بند ہونے کے بعد بھی دیر تک اس کی مہک، اس کی نرم لہجے کی گونج اور اس کی نگاہوں کی حرارت میرے ارد گرد گھومتی رہی۔ اس رات میں نے بہت دیر تک نیند کی کوشش نہیں کی۔ چھت پر چڑھ کر چاند کو دیکھا، ہلکی ہلکی ہوا میں وہی نرم خوشبو تھی جسے وہ عورت اپنے وجود کا ایک ٹکڑا میرے آنگن میں چھوڑ گئی ہو۔ مجھے پہلی بار لگا شاید کوئی میری سنتا بھی ہے، شاید میرے اندھیرے میں بھی کوئی چراغ چل سکتا ہے۔ یہ محض پانی مانگنے آئی ہوئی اجنبی نہ تھی، یہ کسی نئے موڑ، کسی چھپی حقیقت یا شاید کسی انجان مہربانی کی شروعات تھی۔ اس دن کے بعد جیسے میری زندگی میں ایک نرم سی چادر تنی ہوئی۔ وہ عورت جس کا نام خورشید بیگم تھا، روز شام کے وقت چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہمارے دروازے کے قریب آ جاتی، کبھی نمک مانگنے، کبھی چولہے کی آگ لینے اور کبھی صرف حال پوچھنے۔ چاچی کے سامنے وہ بہت مہذب، حد درجہ شائستہ انداز میں بات کرتی، جس سے چاچی کو اس پر کوئی شک نہ ہوتا، اور شاید چاچی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ الگ سے چپکے سے ایک خاموش تعلق بن رہی ہے۔ ایک دن جب میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو دیکھا کہ وہ بھی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ہمارے گھروں کے درمیان دیوار زیادہ بلند نہ تھی اور ان کی نظریں جیسے میرے ہی انتظار میں تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے آواز دی، زینب بیٹا، تم بہت تھک جاتی ہو نا؟ میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی تیر گئی، پر میں نے فقط مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائیں، تمہیں کبھی کسی نے پڑھایا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پڑھاؤں گی، تھوڑا تھوڑا، جیسے کہانی سناتی ہوں، تم سنو گی؟ ان کے انداز میں ایک ماں جیسی شفقت تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ چند دن بعد جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تو دروازے پر ایک پیکٹ پڑا ملا۔ اس میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی جس پر پھول بنے تھے اور ایک چاکلیٹ، ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ۔ یہ تمہارے لیے، مطالعہ روشنی ہے اور تم روشنی کی حقدار ہو، خورشید بیگم۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے وہ کتاب سینے سے لگا لی جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ چاکلیٹ کھانے سے پہلے میں نے 4 بار ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں چاچی نہ دیکھ لے، پھر جھٹ سے وہ میٹھی خوشبودار خوشی اپنی زبان پر رکھ لی۔ کتنی عجیب بات تھی، یہ میری زندگی کی پہلی چاکلیٹ تھی جو کسی نے مجھے محبت سے دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے چھت پر بلاتی رہیں، کبھی ایک نظم سناتی، کبھی کسی پرانی کتاب کے صفحے پر انگلی پھیر کر حروف کی پہچان کرواتی۔ یہ الف ہے آسمان جیسا، یہ ہے بے بادل جیسا۔ میں سنتی جاتی اور میرے اندر کچھ جاگنے لگتا۔ ایک سویا ہوا شعور جو صرف مار سہتا تھا اب سیکھنے لگا تھا۔ ان کے انداز میں کوئی دکھاوا نہ تھا، نہ کوئی فخر، بس ایک ماں جیسی اپنائیت جو مجھے اندر سے نرم کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر بار وہی سوال چھپا ہوتا جو وہ الفاظ میں نہ کہتی مگر میں محسوس کرتی۔ تم کب تک سہو گی زینب؟ تمہیں یہ سب سہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن جب میں ان کے گھر نمک دینے گئی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ ان کے ڈرائنگ روم میں خوشبو، سکون اور وقت کی نرمی بسی ہوئی تھی۔ دیوار پر خطاطی، شیلف پر کتابیں اور کونے میں رکھی مٹی کی گڑیا جیسے سب مجھے بلا رہی تھی۔ انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا برتن نکالا جس میں گھر کی بنی ہوئی مٹھائی رکھی تھی۔ کھاؤ زینب، میٹھے سے دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ایک ٹکڑا لیا۔ وہ بولی،
تمہیں خوش ہونا آنا چاہیے، تم انسان ہو، بیٹی ہو، کوئی بوجھ نہیں۔ میری آنکھیں چھلکنے کو تھیں پر میں نے ضبط کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر آہستگی سے پوچھا، کبھی کسی نے تمہیں کچھ اپنے لیے کرنے دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اب کرو گی، میں تمہیں کچھ دے رہی ہوں۔ انہوں نے ایک کپڑا کھولا جس میں ایک چھوٹا سا قلم، ایک نوٹ بک اور چند رنگین پینسلیں تھیں۔ یہ سب تمہارے لیے، تم لکھنا سیکھو، بولنا سیکھو، سوال کرنا سیکھو، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں اگر چپ رہیں تو دنیا صرف ظالموں کی رہ جائے گی۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں صرف جسم نہیں ہوں، میری بھی ایک ذات ہے، ایک وجود ہے جو پیار کے قابل ہے۔ اس دن چاچی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی اور چچا کام پر۔ گھر میں ایک خاموش سا سکون اتر آیا تھا، وہی سکون جو مجھے ہمیشہ کتابوں، خوابوں اور خلاؤں میں ملا کرتا تھا۔ خورشید بیگم نے پچھلی شام مجھے ایک پرانی کہانی سنائی تھی جس میں کھیر کسی دعا کا جواب بنتی ہے۔ ان کی باتوں نے دل کے اندر ایک نرم سا احساس جگا دیا تھا۔ صبح جب میں کچن میں جھاڑو دے رہی تھی تو نظر چولہے پر رکھے شکر اور چاول پر پڑی۔ دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج میں ان کے لیے کھیر بنا دوں، تھوڑی سی، بس اتنی کہ ایک چھوٹے پیالے میں سما جائے۔ میں نے چاول دھوئے، دودھ ابالا اور آہستہ آہستہ چمچ چلاتی رہی۔ کچن میں دودھ اور شکر کی خوشبو نے ایک پیارا سا حبس بھر دیا جو میرے اندر کی تلخی کو دھیرے دھیرے پگھلا رہا تھا۔ یہ کھیر میرے دل سے نکلی تھی، ایک طرح کی خاموش شکر گزاری، اور شاید ایک ادھورا خواب بھی۔ جب کھیر تیار ہوئی تو میں نے ایک صاف پیالے میں اسے انڈیلا، اوپر بادام کی 2 باریک کاشیں رکھی جو کل خورشید بیگم نے دیے تھے۔ پیالہ دوپٹے میں لپیٹا اور دبے قدموں ان کے دروازے تک پہنچی۔ سورج کی دھوپ نیم کی شاخوں سے ٹھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے وقت کچھ دیر کو تھم گیا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، چند لمحوں بعد کسی نے دروازہ کھولا، لیکن وہ خورشید بیگم نہ تھیں۔ وہ ایک لڑکا تھا، میری عمر سے چند سال بڑا، سفید کرتا، ہلکی براؤن چادر اور آنکھیں، ایسی آنکھیں جو جیسے چپ چاپ سب کچھ بول سکتی تھیں۔ ان آنکھوں میں گہرائی تھی اور ایک تھکن جیسا سکون۔ وہ مجھے چند لمحوں تک خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میرے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگے۔ جی، میں خورشید بیگم کے لیے کھیر لائی ہوں، وہ شاید گھر پر نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، امی باہر گئی ہیں، آئیں اندر آ جائیں، میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر ایک عجیب سی گونج بھی جو سیدھی روح تک جا پہنچی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ وہ گھر وہی تھا، وہی خاموش، وہی خوشبودار، لیکن آج اس میں ایک اور طرح کی ہوا بہہ رہی تھی۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا اور خود کچن کی طرف بڑھا۔ میں نے پیالہ اس کے حوالے کیا اور وہ بہت احتیاط سے اسے ٹرے پر رکھ کر واپس آیا۔ امی کو بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے خود بنائی؟ میں نے آہستہ سے کہا، جی، تھوڑی سی تھی، چاچی کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی، لیکن بس دل کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کبھی کبھی دل کی سنی جائے تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر ٹک گئیں، لمبی انگلیاں، صاف ناخن اور کلائی پر ایک پرانا سا تسبیح کا دھاگا۔ اس کی موجودگی میں مجھے عجیب سا سکون ہوا، جیسے میرے اندر کی ساری الجھنیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی ہوں۔ آپ کا نام؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، صرف اتنی بلند کہ خود کو سنائی دے۔ زید۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ امی آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں تم میں کچھ خاص ہے۔ میں نے نظریں چرا لیں، دل چاہا کہ کچھ کہوں، شکریہ ادا کروں یا شاید بس وہاں بیٹھی رہوں۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے میری الجھنوں کو وقت دے رہا ہو۔ پھر ایک چھوٹا سا کتابچہ میرے سامنے رکھا۔ یہ امی نے آپ کے لیے نکالا تھا، کہانیوں کا مجموعہ ہے، پرانی زبان میں، شاید آپ کو پسند آئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کتابچہ تھاما۔ اس کی جلد پر سنہری دھاگے سے ایک لفظ لکھا تھا، راز۔ میں اٹھنے لگی تو وہ بولا، کھیر کی خوشبو ابھی تک کمرے میں ہے، شکر ہے زندگی میں مٹھاس باقی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں دروازے سے باہر نکلی، لیکن میرے قدم ہلکے تھے، جیسے زمین تھوڑی نرم ہو گئی ہو۔ وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن میرے دل کے اندر کہیں وہ چہرہ، وہ لہجہ اور وہ آنکھیں نقش ہو چکی تھیں۔ میرے دن اب ویسے نہ رہے تھے جیسے پہلے تھے۔ خورشید بیگم کا بیٹا زید، وہ کم بولتا تھا، پر جب بھی بولتا ایسا لگتا جیسے لفظوں کی جگہ کوئی دھڑکن سنائی دے رہی ہو۔ اس کی آواز میں کوئی عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے دنیا کے دستور سے بیزار، لیکن خود کے اندر مکمل۔ اور اس کی آنکھیں، ان میں کچھ تھا، جیسے کوئی راہ گم کر چکا ہو،
یا شاید کوئی راستہ چھپا رکھا ہو۔ ایک دن جب میں ان کے گھر میں بیٹھی لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ غلط پڑھا، یہ لفظ خاموشی نہیں، خاموشی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ جھک کر میرے قریب آیا۔ اس کی سانس کی گرمی میرے گال کو چھو رہی تھی اور اس نے میری انگلی اپنے ہاتھ میں لے کر لفظ کے نیچے رکھی۔ یہاں، یہ واو ہے، دیکھو۔ میرا دل جیسے کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ میں کچھ پل اس کے لمس میں گم رہی اور جب وہ پیچھے ہٹا تو میں نے سانس لی، جیسے بہت دیر بعد ہوا یاد آئی ہو۔ وہ مسکرایا نہیں، بس کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ وہ ایسے ہی تھا، چپ مگر بولتا ہوا، سخت لہجہ مگر نرم چھاؤں جیسا۔ کبھی کبھار وہ مجھے کتابیں لا دیتا اور بس ایک لائن بولتا، پڑھ لینا ورنہ جہالت میں مر جاؤ گی۔ میں ہنستی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی مجھے کچھ اور محسوس کرواتی تھی۔ محلے میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ یتیم لڑکی ہر وقت اسی بڑے گھر میں کیوں رہتی ہے؟ وہ لڑکا، ہاں وہی جو کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، اس سے ہنس کر کیوں بولتا ہے؟ کچھ عجیب سا ہے ان کا گھر، سنا ہے رات کے وقت چراغ خود بخود جل اٹھتے ہیں۔ یہ سب باتیں چاچی کے کانوں میں بھی پڑیں اور اس نے میرا جینا دوبارہ دوبھر کر دیا، کام کا بوجھ بڑھا دیا۔ آوازیں تیز ہو گئیں اور نظروں میں شک اتر آیا۔ کیا ہے اس عورت میں؟ روز روز کیوں جاتی ہو وہاں؟ ان کے لڑکے پر نظر ہے کیا؟ خبردار جو دوبارہ گئی۔ میں خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں وہی عزم تھا جو کسی نادیدہ طاقت نے روشن کر دیا تھا۔ اگلی بار جب میں ان کے گھر گئی، زید سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، اندھیرے میں۔ میں نے سلام کیا تو اس نے بس سر ہلایا۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کس چیز سے؟ ہم سے، ہمارے گھر سے، مجھ سے۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شاید پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ وہ میری طرف جھکا، آنکھوں میں ایک ایسا عکس تھا جو انسانی نہ تھا، جیسے کوئی سایہ اندر سے جھانک رہا ہو۔ یہ گھر عام نہیں ہے زینب، اور میں بھی عام نہیں ہوں، لیکن تمہارے اندر کچھ ہے جو مجھے روک نہیں دیتا، پر خاموش کر دیتا ہے۔ میرے بدن میں ایک سرد سی سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن میں نے اپنی نظریں نہیں چرائیں۔ مجھے صرف وہی لوگ ڈراتے ہیں جن کے دل سیاہ ہوں۔ تمہارے دل میں شاید اندھیرا ہو، پر سیاہی نہیں۔ وہ ہنسا، وہ بھی عجیب ہنسی تھی، جیسے رات کی ہوا میں بجلی چمکی ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، تم بہت بہادر ہو یا بہت نادان، دونوں خطرناک ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ خاموشی جسے ہم دونوں بانٹ رہے تھے وہ کسی لفظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کی سرد نگاہوں میں ایک گرم سی چنگاری تھی جو بس ایک پھونک کی منتظر تھی، اور میں شاید وہ پھونک تھی، یا کم از کم یہ ماننے لگی تھی کہ کسی روز وہ مجھے صرف زینب نہیں، میری زینب کہے گا۔ یہ خاموشی، یہی عطا تھی، وہی تحفہ جس نے مجھے اندر سے مضبوط کیا اور باہر سے بے نیاز۔ اور یہ بے نیازی شاید وہی شروعات تھی ایک ایسی کہانی کی جس میں لفظ کم اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ خورشید بیگم کا گھر محل نما ضرور تھا، مگر اس میں ایک کمرہ ایسا تھا جو کسی راز کی طرح ہمیشہ بند رہتا تھا۔ سامنے والے برآمدے کے آخر میں موٹے پردوں کے پیچھے چھپا وہ دروازہ جیسے خود کسی آسیب زدہ سچائی کا پہرے دار ہو۔ جب بھی میں اس طرف جاتی، زید یا خورشید بیگم کی نگاہیں فوراً میری طرف اٹھ جاتیں، جیسے بغیر کہے کہہ رہی ہوں، وہاں مت جانا زینب، بس پرانا سامان رکھا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو مجھے کئی بار سننے کو ملا، اور میں ہر بار سر ہلا کر چپ رہ جاتی، کیونکہ میری زندگی میں اتنے سوال تھے کہ اب ان کا پوچھنا بوجھ لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اس راز سے پردہ چاک ہوا۔ خورشید بیگم کسی دعوت پر گئی تھیں اور زید شاید اپنے کمرے میں مصروف تھا۔ میں لائبریری والے کمرے میں بیٹھی ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی جس کے ورق بوسیدہ تھے، مگر ان میں لکھے الفاظ زندہ۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ سورج ڈھلنے کو تھا کہ ایک دھیما سا روتا ہوا سر میرے کانوں سے ٹکرایا۔ پہلے تو میں سمجھی کوئی وہم ہے، پر جب وہ سسکیاں بڑھنے لگیں تو میں چونکی۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی، بند کمرے کی سمت سے۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے کتاب بند کی اور بے آواز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ پردہ ہٹایا تو وہی پرانا بند دروازہ سامنے تھا۔ دھندلی روشنی میں اس کا ہینڈل عجیب سا چمک رہا تھا۔ سسکیاں اب واضح تھیں، ایک لڑکی کی آواز، دبے دبے آنسو، اور بیچ بیچ میں کچھ الجھے ہوئے الفاظ جیسے کوئی دعا پڑھتے پڑھتے بھول جائے۔ میں دروازے کے پاس جا کر رکی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔
شاید مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، پر میرا ہاتھ خود بخود ہینڈل کی طرف بڑھ گیا۔ سرد، زنگ آلود ہینڈل جیسے میرے لمس کو پہچان کر تھوڑا سا لرز گیا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی میں نے قدم رکھا کمرے کی ہوا بدل گئی۔ ایک ٹھنڈک جو ہڈیوں میں اتر جائے، اور ایک بوسیدہ پرانی خوشبو جو کسی بند کیے گئے تابوت سے اٹھتی ہے۔ سامنے ایک پرانا پلنگ تھا جس پر سفید چادر بچھی تھی، اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھی ہوئی سر جھکائے ایک لڑکی جو شاید عمر میں مجھ سے چھوٹی ہوگی، مگر اس کے بال، اس کی خاموشی، اس کے کپڑوں کی سیلن جیسے صدیوں پرانی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں، اور اس کے شانے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر زردی اور ہونٹوں پر خشک خاموشی۔ تم نے دروازہ کھول دیا؟ اس کی آواز میں حیرت نہیں، افسوس تھا۔ میں نے سسکیاں سنی۔ تم یہاں اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، روشنی جیسے اس کے ارد گرد ہچکچا کر ٹھہر گئی۔ میں قید ہوں برسوں سے۔ یہ کمرہ، یہ قید خانہ ہے۔ کمرے میں وہ لڑکی اب میرے سامنے کھڑی تھی، جیسے میری ہی پرچھائی ہو۔ سانس میں سانپ جیسی سردی اترتی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کی جلن مجھے اندر تک چھید رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں زید کی بہن ہوں، وہی بہن جس کا کبھی نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ میں نے وہ کیا تھا جو ہماری دنیا میں حرام ہے، محبت۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے گوشے کی طرف دیکھا، جہاں دیوار پر ایک پرانی کٹی پھٹی تصویر لٹک رہی تھی۔ تصویر میں وہ اور زید بچپن میں ایک ساتھ تھے۔ تب اس کے چہرے پر وہ زہر نہیں تھا جو اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایک جن سے محبت کی زینب، ایک سفلی جن سے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ مجھے لگا تھا محبت سب کچھ بدل دیتی ہے، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے قید کر دیا۔ زید، وہ سب سے بڑا غدار نکلا، مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں بند کیا، کہتا تھا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ لیکن اب تو تم آزاد ہو، دروازہ کھلا ہے۔ وہ ایک زور سے ہنسی۔ وہ ہنسی کسی چڑیل کی طرح تھی، کھوکھلی اور کاٹ کھانے والی۔ ہاں، دروازہ کھلا ہے کیونکہ تم نے کھولا زینب۔ برسوں سے میں انتظار کر رہی تھی کسی معصوم کا، کسی ایسی کا جس پر وہ بھروسہ کریں، اور تم ان کی نئی پسندیدہ بن گئی ہو نا۔ وہ سب کچھ تمہیں دینا چاہتے ہیں جو مجھ سے چھین لیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں چاہا۔ میری آواز لرز گئی، آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ وہ میرے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، اسی لیے تم سب کچھ پا سکتی ہو، کیونکہ تم نے مانگا نہیں۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک دم سیاہ ہو گئیں، چمکدار، خالی اور پراسرار۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے اندر سے کھینچ رہا ہو، جیسے میری سانس، میرا وجود، میرے گرد بھاگتی روشنی سب کھینچی جا رہی ہو۔ اب تم یہاں رہو گی، میری جگہ، میری قید میں۔ نہیں، میں پیچھے ہٹی، مگر زمین جیسے میرے قدموں کو جکڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، تم نے دروازہ کھولا، اب بند ہونے کی باری ہے۔ ایک پل میں اس کی شکل بدلنے لگی، اس کے بال، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، سب کچھ بدل رہا تھا۔ وہ میری صورت میں ڈھلنے لگی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہی، میرا ہی عکس، میرا ہی چہرہ، وہی دوپٹہ، وہی کپڑے، وہی الجھن زدہ آنکھیں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میں چیخی، لیکن وہ بس ہنس دی۔ اب میں زینب ہوں، اور تم کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور میرے ماتھے پر انگلی رکھی، جیسے کسی نے بجلی کا کرنٹ دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، کمرے کی دیواریں پگھلنے لگیں، فرش سے دھواں اٹھنے لگا، اور میرے جسم میں سردی ریگنے لگی۔ میرا وقت ختم ہوا، تمہارا قید کا وقت شروع۔ اس کی آواز گونج سی رہی، جیسے کوئی گہرا کنواں ہو جس میں لفظ گرتے جا رہے ہوں، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی، نہ روشنی، نہ آواز، نہ وہ لڑکی۔ صرف ایک بات باقی تھی، میں اس کمرے میں اکیلی تھی، قید۔ میں دوپٹے کے پلو میں چھپتی، اپنی چیخوں کو دباتی کونے میں سمٹ گئی۔ دروازہ بند تھا، اور باہر میری شکل میں کوئی اور زندگی جینے جا رہی تھی۔ دل کے اندر ایک چیخ ابھری، زید، تم کہاں ہو؟ کیا تم نہیں پہچانو گے؟ کیا تمہیں فرق محسوس نہ ہوگا؟ لیکن مجھے یاد آیا، وہ لڑکی زید کی بہن تھی۔ اس کی چالاکی، اس کی نفرت، وہ زید کو خوب جانتی تھی۔ شاید وہ سب کو دھوکہ دے سکتی تھی،
شاید وہ بن جائے گی مجھ جیسی، لیکن میرے اندر کی زینب وہ اب اس دروازے کے پیچھے بند تھی۔ بس ایک امید باقی تھی کہ وہ سچ جو چھپایا گیا کسی دن چیخے گا، اور وہ چیخ شاید میری ہو۔ میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جس نے میرا چہرہ چرا کر محل سے نکلنے کی سازش رچی تھی، وہ اب میری جگہ میرے خوابوں کا لباس پہن چکی تھی، اور میں اس بند کمرے میں قید ایک حقیقت بن چکی تھی جسے کوئی سننا بھی نہ چاہتا تھا۔ کمرہ ساکت تھا، دیواریں گونگی اور دروازہ پتھر جیسا خاموش۔ میرے حلق میں جیسے ریت بھر گئی تھی، نہ چیخ نکلتی نہ آنکھوں کے آنسو اب بہنے کو تیار تھے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر بیٹھی رہی، کب دروازہ کھلا، کب میرے پاؤں میں باندھی گئی زنجیریں کھنکیں، کب مجھے گھسیٹ کر محل کے برآمدے میں لایا گیا۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں ایک ہجوم کے بیچ کھڑی تھی اور سب کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی، غصہ۔ خورشید بیگم کی پیشانی پر شکنیں تھیں، اور زید، وہ زید جس کی خاموش نظروں نے مجھے جینا سکھایا تھا، آج وہی آنکھیں دہکتی ہوئے انگاروں جیسی تھیں۔ اس کی آواز تیز، سخت اور بے رحم ہو گئی تھی۔ تمہیں روکا تھا، تم سے کہا تھا وہ کمرہ مت کھولنا، تمہیں اعتماد دیا، عزت دی، اور تم نے سب برباد کر دیا۔ میرے لب ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ میرا دل اندر ہی اندر چکنا چور ہو رہا تھا۔ زید، وہ میں نہیں تھی، وہ تمہاری بہن تھی۔ لیکن میری بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ کسی نے میری طرف بڑھ کر مجھے دھکیل دیا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گری، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں کپکپاہٹ، اور وجود میں ایک عجیب سی لرزش۔ خورشید بیگم کی آواز ابھری، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ جو برسوں سے قید تھی، وہ اب آزاد گھوم رہی ہے، اور تم ہمیں بتانے آئی ہو کہ قصوروار تم نہیں؟ میں چیخی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ میرے چہرے میں بدل گئی تھی، میری جگہ میں قید رہی۔ زید آگے بڑھا، آنکھوں میں وہ چمک جو انسانی نہ تھی۔ بس زینب، اب اور نہیں، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تم سمجھ نہیں سکتی، یہ دنیا تمہاری نہیں۔ کون سی دنیا؟ میں ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ محل، یہ تم سب کون ہو؟ خاموشی چھا گئی، لمحے بھر کو ہوا بھی تھم گئی۔ زید نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں کا رنگ یکایک بدل گیا، وہ سیاہی جو روشنی کو نگل جائے۔ ہم جنات ہیں زینب، اس نے کہا جیسے رازداری کی آخری پرت اتار دی ہو۔ میرا تعلق شاہی جنات کی نسل سے ہے۔ ہماری بہن نے کسی سفلی جن سے عشق کیا، اور اس کی قیمت ہم سب نے چکائی۔ اسے قید کرنا پڑا صدیوں سے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرا جسم جیسے برف بن گیا۔ اور تم، وہ آگے بڑھا، تم وہ پل بن گئیں جو ہم نے کبھی نہیں چاہا۔ تم نے دروازہ کھول کر اس کو آزادی دے دی جسے صدیوں سے قید کر رکھا تھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، تم نے پوری جناتی دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ میری چیخ کھٹ کر رہ گئی۔ تو تم خورشید بیگم، تمہاری بہن، یہ محل، سب؟ زید نے سخت لہجے میں کہا، ہم برے نہیں ہیں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ یہ محل، لیکن تمہارے جیسے انسانوں کا لمس ہماری دنیا کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تم سب جنات ہو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں واپس چلی جاؤں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی۔ زید نے کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے دل میں کوئی کشمکش چل رہی ہو، پھر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن ایک بار جا کر لوٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر تم کبھی واپس آئیں تو شاید تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو انسانوں کے لیے صرف خوف ہے، ہلاکت ہے۔ میں نے کانپتے لبوں سے صرف اتنا کہا، کیا تمہارے دل میں کبھی کچھ نرمی تھی میرے لیے، کوئی تعلق؟ وہ مجھے دیکھتا رہا، گہری، بہت گہری آنکھوں سے، پھر بولا، تمہارے جیسے دل کو میری دنیا میں رہنے دینا جرم ہے زینب۔ تم چلی جاؤ ورنہ میرا غصہ تمہیں راکھ کر دے گا۔ میں نہیں چاہتا تمہارا چڑیا سا دل میری حقیقت سے ٹکرا کر بکھر جائے۔ میرا دل بجھ گیا، آنکھوں میں آنسو نہ رہے، فقط ایک سناٹا جو اندر تک سرایت کر گیا۔ جب میں اس محل سے نکلی تو میرے قدم لڑکھڑاتے تھے، اور دل میں ایک خلا تھا جو کسی آواز سے نہیں بھر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ جو میرے لیے خواب جیسا تھا، محبت، سیکھنا، جینا، اب ایک خوفناک حقیقت بن چکا تھا۔ محل کی دہلیز پر آخری بار پلٹ کر دیکھا، دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میرے لیے دنیا کے سب دروازے بند کر دیے ہوں۔ میں جانتی تھی میں اب اس جگہ کی نہیں رہی، اور شاید اپنے آپ کی بھی نہیں رہی۔ رات کے آخری پہر جب محل کی سنہری دیواریں پیچھے رہ گئیں اور میرے قدم اس پرانے راستے پر جا پڑے جہاں کبھی میری چیخیں گونجا کرتی تھیں،
تو دل میں ایک سناٹا سا اترتا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے چاچی تھی، مگر یہ وہ چاچی نہ تھی جسے میں جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی جھریاں تھیں، مگر اب ان میں غصہ نہیں، نمی تھی۔ اس کے بازوؤں میں وہ طاقت نہ تھی جو کبھی میرے گالوں پر بے رحم چٹاخ سے برس جاتی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت وہ ویل چیئر پر تھی۔ زینب، اس کی آواز کانپتی ہوئی نکلی، اور پھر اچانک وہ اپنے کمزور ہاتھ میرے گرد لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت ظلم کر بیٹھی، بہت گناہ کر لیے۔ میں منجمد سی کھڑی رہی، سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ سچ ہے یا کوئی نیا فریب۔ مجھے سزا مل گئی ہے زینب، اللہ نے مجھے میرے ہر تمانچے کی قیمت دی ہے۔ دیکھ، میں خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ میں اب بھی راتوں کو روتی ہوں جب تمہیں یاد کرتی ہوں، جب تمہاری چیخیں خواب میں سنائی دیتی ہیں۔ میرے حلق میں کوئی آواز نہ تھی، پر دل کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے برسوں بعد کسی نے میرے اندر کے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ چاچی نے چچا کو آواز دی جو فوراً اندر سے نکلے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی، اور لبوں پر وہ خاموشی جو برسوں پہلے بھی شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ زینب بیٹا، گھر آ جاؤ، اب کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ سب کچھ بدلا بدلا سا لگا، وہی مٹی کی دیواریں، وہی پرانی لکڑی کا فرنیچر، مگر اب اس میں خوف کی بو نہیں تھی۔ اب کچن کی طرف جاتے ہوئے میرے قدم نہیں کانپتے تھے، اور صحن میں بیٹھ کر آسمان تک نہ قید نہ لگتا تھا، مگر سکون کی یہ چادر صرف باہر تک محدود تھی۔ میرے اندر وہ جناتی محل، وہ زید کی سیاہ آنکھیں، وہ قید شدہ بہن، اور میری اپنی صورت میں چھپی سازش، سب کچھ ایک تلخ سایہ بن کر میرے ساتھ چلتا رہتا تھا۔ دن تو گزرتے مگر راتوں میں وہ خواب میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔ کبھی زید مجھے خاموشی سے دیکھتا، کبھی وہ لڑکی میرے چہرے پر ہنستی، کبھی وہ محل میرے قدموں میں پگھلتا، اور میں ان سب میں گم ہو جاتی۔ ایک رات نیند میں چلتے چلتے میں دوبارہ اس راستے پر آ گئی، وہی جو محل کی طرف جاتا تھا۔ نیم کے درختوں کی سرسراہٹ، دور کتوں کی بھونک، اور میرے قدموں کی چاپ، سب کچھ ایک بار پھر اسی پرانے خواب کا منظر پیش کرنے لگا۔ میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر رکتی، پیچھے دیکھتی، جیسے دل بار بار پوچھتا کیا وہ سب سچ تھا یا محض ایک کہانی۔ لیکن جب میں اس جگہ پہنچی جہاں کبھی وہ محل اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا، وہاں اب کچھ نہ تھا، نہ وہ ستون، نہ وہ سنہری دروازے، نہ وہ خاموش کمرے، صرف ایک کھلا ویران میدان تھا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو، یا آسمان سے وہ کبھی اترا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل چیخ اٹھا، زید کہاں ہو تم؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ لمس، وہ خاموشی، وہ نگاہ، سب ایک فریب تھا؟ ہوا میری اوڑھنی سے کھیلتی رہی، جیسے کوئی نرمی سے مجھے چپ کروا رہا ہو، اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ مٹی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا جیسے وہ گرم ہو، جیسے ابھی ابھی وہاں کچھ جل کر گیا ہو، شاید ایک محل، یا شاید میرا خواب۔ میں پلٹی اور دھیرے دھیرے واپس چلنے لگی۔ اب میں جان چکی تھی، وہ دنیا، وہ لوگ، وہ لمس، سب میری قسمت کا حصہ بن کر مجھ سے جدا ہو چکے تھے، پر اندر ہی اندر ایک ننھی سی امید اب بھی زندہ تھی کہ شاید کبھی کہیں وہ نگاہ پھر سے ٹکرائے، اور کوئی مجھے میرے اصل نام سے پکارے۔ ان دنوں موسم بدلا بدلا سا تھا، ہلکی سی خزاں کی ہوا چلتی تو نیم کے درخت سے زرد پتے ایسے جھڑتے جیسے کوئی اندیکھی کہانی ختم ہونے کو ہو۔ دل میں ایک سناٹا تھا، مگر گھر کا ماحول عجیب طرح کی ہلچل سے بھر گیا تھا۔ چاچی اب وہ عورت نہ رہی تھی جو ہاتھ اٹھاتے نہ تھکتی، زبان سے تیر برسانا اس کا معمول تھا، لیکن اب وہ صوفے پر بیٹھ کر اکثر میرے ہاتھ تھام لیتی، آنکھوں میں نرمی، آواز میں جھجک، اور لہجے میں وہ معذوری جس نے اس کے غرور کو زمین بوس کر دیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میرے پاس بیٹھ کر ہاتھ میں چائے کا کپ تھمایا، اور وہ بات کہی جس پر میرا دل جیسے ٹھہر سا گیا، زینب تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، وہ شاید میرا رد عمل پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ملال واضح تھا۔ میں جانتی ہوں میں تمہیں وہ نہیں دے سکی جس کی تم حقدار تھیں۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا درجہ تو نہ دیا، مگر آج اگر یہ کچھ کر کے میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں تو شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، اندر ایک طوفان برپا تھا، پر چہرہ سپاٹ تھا۔ آخر کار میں نے پوچھا، کون ہے وہ؟ ایک رئیس گھرانے کا لڑکا ہے، شہر سے آیا ہے، ہمارے محلے کے پرانے جاننے والوں کا بیٹا، تعلیم یافتہ ہے، سلجھا ہوا،
تمہاری قدر کرے گا۔ قدر، یہ لفظ میں نے ہمیشہ خوابوں میں سنا تھا، حقیقت میں نہیں۔ دل چاہا ہنس دوں، رو دوں، بھاگ جاؤں یا سوالوں کی بارش کر دوں، مگر میں خاموش رہی۔ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ چاچی نے میرا ہاتھ تھاما، جو اس سے پہلے کبھی ممکن نہ تھا۔ تم نے جتنا برداشت کیا ہے، اب شاید تمہیں خوشی نصیب ہو جائے۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی سے ہونے لگیں۔ آس پاس کی عورتیں آئیں چوڑیاں لے کر، مہندی کی خوشبو، پرانے دوپٹے، مٹی کی خوشبو میں لپٹی رسمیں۔ میں خاموشی سے سب سہتی گئی، نہ انکار کیا نہ اعتراض۔ اندر کہیں ایک چپ چاپ خواہش جاگ رہی تھی کہ شاید قسمت پھر ایک بار مہربان ہو جائے، شاید یہ سب کچھ میری قسمت کا نیا باب ہو، جو شاید اب رشتہ نصیب ہو، وہ میری پہچان نہ سہی پر میری عزت ضرور بن جائے۔ مہندی کی رات جب عورتوں نے میرے ہاتھوں پر سبز رنگ سے لپٹے پتے رکھے اور کوئی پرانے لوک گیت گانے لگیں تو دل میں ایک تڑپ اٹھی۔ زینب، تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھا رنگ آئے گا، کسی نے کہا۔ میں نے سوچا، جو ہاتھ صرف برتن دھوتے تھے، جن پر مار کے نیلے نشانات ہوا کرتے تھے، وہ اب کسی اور کی زندگی کی زینت بننے والے ہیں۔ میرے لیے جو لباس سلایا گیا وہ ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ اس کے دامن پر سنہری کڑھائی تھی جو مجھے اس سنہری محل کی یاد دلاتی تھی جہاں ہر قدم پر ایک راز، ایک سایہ، ایک کہانی موجود تھی۔ جب میں نے وہ لباس پہنا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ یہ میں تھی، وہی زینب جسے کبھی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھا گیا۔ چاچی ہر رسم میں میرے ساتھ بیٹھتی، ہاتھ تھامتی اور دل کی گہرائی سے ہر دعا مانگتی، جیسے وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے لیے مغفرت چاہ رہی ہو۔ اللہ کرے یہ لڑکا تمہاری قسمت سنوار دے۔ زینب، تم بہت سہ چکی ہو۔ میں چپ تھی، زبان تو چپ تھی مگر دل میں ایک شور تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ ہر آہٹ، ہر مہمان، ہر خوشبو، ہر رسم ایک نئی امید کو جنم دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک انکہی بے چینی کو بھی، جیسے دل کسی انجان طوفان کی آمد کو محسوس کر رہا ہو۔ مجھے بس ایک خیال کھائے جا رہا تھا، وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں میں بھی وہی خاموشی ہوگی، یا وہ بے رخی جو کبھی زید کی نظروں میں چھپی رہتی تھی؟ کیا اس میں وہ لمس ہوگا جو مجھے انسان سمجھ سکے؟ لیکن میں نے خود کو روک دیا۔ شاید یہ سب سوچنے کا اب وقت نہیں۔ شاید قسمت دوبارہ ایک دروازہ کھولنے جا رہی ہے، پر کیا اس بار بھی میں اندر قدم رکھوں گی یا پھر دروازہ میرے سامنے بند ہو جائے گا؟ میری شادی کا دن آ پہنچا تھا، جیسے وقت نے کسی خاموش ساز پر آخری سر چھیڑ دیا ہو۔ میرے ہاتھوں میں مہندی کی مہک ابھی بھی موجود تھی، اور دل میں وہی سوالات جو دنوں سے میری روح کو بے چین کر رہے تھے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ کیسا ہوگا؟ کیا میری قسمت اب ایک نیا رخ لے رہی ہے، یا یہ بھی کوئی فریب ہے؟ کمرے میں جب مجھے تیار کیا گیا تو ہر آنکھ میری تعریف کرتی تھی۔ زینب، تم آج شہزادی لگ رہی ہو۔ میں خاموش مسکراتی رہی۔ باہر سے سب کچھ پرسکون، مگر میرے اندر ایک ہولناک خاموشی ہنوز آباد تھی۔ نکاح کے بعد جب مجھے سجی ہوئی کار میں بٹھایا گیا اور میں اس انجان دروازے کی طرف لے جائی گئی جسے اب سسرال کہا جاتا تھا، تو میں نے سوچا شاید اب میں حقیقت سے نکل کر کسی خواب کا حصہ بننے جا رہی ہوں، یا کسی کابوس کا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مجھے سامنے بٹھایا گیا۔ پردہ اٹھا اور میں نے دلہا کا چہرہ دیکھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار سانس رک گئی، آنکھیں پھیل گئیں، میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ وہی تھا، وہی آنکھیں، وہی خاموشی، وہی زید، وہ جن زادہ، میرا خوابوں کا شہزادہ۔ میرے جسم سے جیسے ساری طاقت چھین لی گئی ہو۔ دل چاہا چیخ دوں، بھاگ جاؤں، پر میں زمین میں گڑ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس میں گرمی بھی تھی، غصہ بھی، راز بھی اور اختیار بھی۔ تمہیں سمجھنا تھا زینب، لیکن تم نے صرف خوف دیکھا، اس نے آہستہ سے کہا، اور اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیوں؟ وہ تھوڑا سا جھکا، جیسے صرف میرے لیے بول رہا ہو۔ میں نے تمہیں واپس بھیج دیا تھا کیونکہ اس وقت میرے دل میں تمہارے لیے غصہ تھا، شاید نفرت بھی، لیکن دل کی گہرائی میں تم موجود تھیں۔ تو پھر یہ سب، یہ شادی؟ میری آواز سانس جیسی خفیف تھی۔ زید نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں جھانکا۔ میری بہن جس کے ساتھ بھاگی تھی، وہ کوئی برا نہیں تھا زینب، وہ ایک الگ قبیلے کا جن تھا، مگر باعزت، شریف اور محبت کرنے والا۔ وہ اسے خوش رکھ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیسے تم نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، کیسے تم قید کی گئی، اور کیسے میری بہن نے تمہاری زندگی چرا لی۔ تو
تمہیں سب معلوم تھا؟ ہاں سب، میں ہر پل تمہارے ساتھ تھا، تمہیں محسوس نہ ہوا لیکن میں تمہارے قریب تھا، تمہارے خوابوں میں، تمہاری خاموشی میں، تمہارے آنسوؤں میں۔ جب تم محل سے گئی تھیں میں تمہیں وہیں تک پہنچا کر پلٹا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کیا تم مجھے بھول جاؤ گی، مگر تم نے ہر رات چھت پر چاند سے بات کی، تم نے ہر قدم پر میرے نقش ڈھونڈے، اور وہ چیخ جو تم نے میدان میں دی، وہ چیخ مجھ تک پہنچی زینب۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تو تم نے مجھے پھر کیوں نہیں بلایا؟ میں شاہی جنات میں سے ہوں، ہمارے رواج سخت ہوتے ہیں، مگر میں نے رواج توڑ دیا، تمہیں پایا، کھویا پھر پایا، اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا، مگر میں انسان ہوں زید، تم جن ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ زید نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کا لمس سرد نہیں گرم تھا، دھڑکتا ہوا، زندہ۔ تم میری ملکہ بنو گی زینب، میری رعایا، میرے قبیلے، میرے محل سب تمہاری اطاعت کریں گے۔ تم وہ ہو جس نے میرے دل میں روشنی کی، تم وہ ہو جس کے لیے میں اپنی سرشت کو بدلنے پر آمادہ ہوا ہوں۔ میرے دل میں ایک نرم سا سلگتا ہوا سکون اترنے لگا۔ وہ لمحہ جس میں نے خوف محسوس کیا تھا، اب وہی لمحہ میرے وجود کا مرکز بننے لگا۔ زید نے میرا چہرہ اپنی انگلیوں سے تھاما۔ یہ زندگی اب تمہاری نہیں رہی زینب، یہ اب ہماری ہے۔ تم میرے محل کی رانی ہوگی۔ جو ایک بار دروازہ کھول دے وہ اب دروازہ نہیں تقدیر بن جاتی ہے۔ میری سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور جڑ بھی رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو سامنے وہی چہرہ تھا جس نے مجھے پہلی بار انسان سمجھا تھا۔ میں خاموش تھی پر دل نے کہا، اب میں تمہاری ہوں زید، ہمیشہ کے لیے۔ میرے قدم جب اس محل میں دوبارہ پڑے تو فرش نے میرا استقبال سونے کی گونج سے کیا۔ ہر دیوار نے سر جھکایا، ہر دروازے نے خود بخود کھلنا شروع کیا، اور وہ بند کمرہ جہاں میری چیخیں دفن ہو چکی تھیں اب میرے تخت کے عقب میں کھلا ایک سیاہ دروازہ بن چکا تھا جو صرف میری اجازت سے ہلتا۔ میں زید کی ملکہ بن چکی تھی۔ اس نے میرے لیے مخصوص حجلہ تیار کروایا، چاندی کی چھت، یاقوت کے فانوس، اور فرش جس پر پاؤں رکھنا ایسے تھا جیسے بادلوں پر چل رہی ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب چیز تھی آئینہ۔ میرے کمرے میں ایک قداور آئینہ نصب تھا جس میں ہر بار دیکھنے پر میرا عکس ہلکا سا مسکرا دیتا، جیسے کوئی اور بھی میرے اندر سانس لے رہا ہو۔ زید اب بدل چکا تھا، اس کی نگاہ میں اب صرف خواہش تھی، وہ خواہش جو خون کو جلائے، ہڈیوں کو پگھلائے اور روح میں خود کو گھسیڑ لے۔ زینب، تم اب صرف میری ہو، میری ملکہ اور میری حوث بھی۔ اس کی آواز سرد ہوتی پر جسم سے لپٹتے وقت وہ ہر حد پار کر جاتا۔ میں کبھی خود کو اس کے بازوؤں میں پاتی تو کبھی اس کے جناتی سائے کے سائے میں۔ وہ لمحات جو کسی عام عورت کے لیے خواب ہوتے میرے لیے بھیانک جادو بن چکے تھے۔ راتوں کو وہ مجھ سے کہانیاں سننے کی فرمائش کرتا، میرے ماضی کی، میرے دکھوں کی، میری چیخوں کی، اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے چپ کرواتا۔ اب کوئی چیخ باقی نہیں زینب، اب صرف سکوت ہے جس میں تمہاری سانسیں میری سانسوں سے بندھ ہی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس محل کی عادت ڈالنے لگی، یا شاید وہ محل میرے وجود کا حصہ بننے لگا۔ لیکن ایک رات کچھ ہوا، میرے کمرے کا آئینہ خود بخود لرزنے لگا۔ اس میں میرا عکس نہیں بلکہ وہی لڑکی دکھائی دی، زید کی بہن جس نے میری جگہ لی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں پر مسکراہٹ بدلی ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، زینب، تم سمجھتی ہو تم جیت گئیں، میں تو قید سے آزاد ہو چکی، اور اب تم وہ قید ہو جسے زید کبھی توڑنے نہ دے گا۔ تم اس کی ملکہ نہیں، تم اس محل کی سب سے خوبصورت قیدی ہو۔ میں چیخی، آئینہ توڑنے دوڑی، لیکن شیشے سے نکل کر وہ ہاتھ میری گردن میں پیوست ہو گیا۔ زید اسی لمحے کمرے میں آیا اور سب کچھ دیکھ کر خاموش رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کانپتی ہوئی چیخی۔ زید نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کو چھوا، آنکھوں میں جناتی روشنی چمکی۔ زینب، ملکہ تو بن گئی ہو، مگر محل کی ایک رسم بھول گئی۔ یہاں تاج ہمیشہ لہو سے سجتا ہے۔ اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ آج بھی وہ محل کھڑا ہے اور ایک نئی لڑکی روز اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، کیونکہ ملکہ کی کرسی کبھی خالی نہیں رہتی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔